سیدہ زینب حمدانی صاحبہ، آپ میری ہم عمر یا اس کے قریب ہیں تو میری بہن ہیں، آپ چھوٹی ہیں تو میری بیٹی ہیں۔ میں غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی ایک بات یہ کر چکا ہوں کہ الجیر گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو، تو وہاں کشمیریوں کے بارے میں کوئی بات ہوئی، تو اس وقت کے جو بومدین تھے غالباً سربراہ، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن یہ بات میں زندگی پر بھولا نہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ میں نے بھی وہ ہال دیکھا ہوا۔ تو بھٹو صاحب نے کشمیریز کے بارے میں کوئی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر تشریف لائیں ذرا۔ وہ لے گئے، انہوں نے وہ کرٹن ہٹایا تو بہت بڑا قبرستان۔ انہوں نے کہا جب کشمیری اس سائز کا قبرستان بنا لیں گے اپنی شہادتوں سے، آزادی مل جائے گی، باقی چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی بھیانک بات ہے۔ اتفاق سے میں نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ یوم یکجہتی، لائن آف کنٹرول کے دورے، اور یہ تقریریں، اور یہ کیا اس کو ٹیکسٹ میسیجز، اور یہ جو بھی ہوتا ہے، یہ مجھے تو اس سے میں فیملیئر نہیں ہوں زیادہ۔ تو یہ ان کی ایک علامتی حیثیت ہے، ایک سمبولک ویلیو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن میں یہاں آپ کے لیے کوڑ کے کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ بنیادی طور پہ یہ آپ کا کاز ہے، اس میں دعائیں یا جو کر سکتے ہیں کنٹریبیوٹ، جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اٹس ناٹ جسٹ دا پرائم منسٹر تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ جو دیکھو نا، ایک بھائی کمزور ہے، دوسرے بھائی کا حال بہت برا ہے، اس کو ہیلپ کرنا بھی چاہے تو اپنا پیٹ کاٹ کے جو تھوڑا بہت، اچھا اس اگین میں سمبولک سی بات کر رہا ہوں، کر سکتا ہے، لیکن سٹرگل تو پھر اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، آج ہی میں نے لکھا ہے کہ ہمارے تو پاکستان کے پورا عالم اسلام آپ کے سامنے ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کی جو پنگیں، وہاں ان کو فلسطین یاد نہیں، تو بہرحال وہ کون لوگ ہیں، طلوع اسلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ سو لیٹس بی ریئلسٹک۔ اصل لڑائی جو ہے وہ کشمیریوں نے ہی لڑنی ہے۔ ہم سے جو ہو سکا پاکستانیوں کے طور پہ، یا پاکستان کی حکومتیں جو کر سکیں گی وہ ڈیفینیٹلی کریں گی، لیکن ان کی ڈیفینیٹلی ایک لمٹ ہوگی۔ آئی ایم سوری اگر میں کہیں ہرٹ کر گیا ہوں، لیکن میں جنرلی بھی ذرا جھوٹ ذرا کم ہی بولتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، نیب کہہ رہا ہے کہ خواجہ آصف نے کشمالہ طارق کو مختلف ذرائع سے 12 کروڑ روپے دیے۔ خواجہ آصف اس بارے میں خاموش ہیں، جبکہ کشمالہ طارق یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں سچا کون ہے، نیب، خواجہ آصف یا پھر کشمالہ طارق؟ اچھا گلفام صاحب، خواجہ آصف خواجہ کہہ لیں یا آصف اقامہ کہہ لیں، وہ ان کے بارے میں تو آپ نے خود لکھ دیا ہے کہ وہ خاموش ہیں، تو مجھے نہیں پتا، محاورتاً یہ ہے کہ خاموشی رضامندی، نیم رضامندی کا اظہار ہوتی ہے۔ اچھا، نیب جو کہہ رہا ہے، میرے تو نیب کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اچھا، کشمالہ بی بی سے کوئی ملاقات 1 2 3 بار شاید ہوئی ہو زندگی میں، ڈیسنٹ خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہیں ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے، تو یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے، تھوڑا انتظار کر لیں، کھل کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اٹس ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ۔ میرے اکاؤنٹ میں اگر آپ یا کوئی اور کو پیسے بھیجنا ہے، وہ کتنا مشکل ہے، خاص طور پہ نیب کے لیے کیا مشکل ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میرے لیے بھی کیا مشکل ہے یہ کہہ دینا کہ یہ کس زمن میں آئے تھے جی، میں نے فلاں پراپرٹی بیچی تھی، ٹھیک ہے جی، یا میری ان کے ساتھ فلاں ڈیل تھی، فلاں واٹ ایور۔
تو بیسیکلی اگر آپ بدنیت نہیں ہو، جھوٹے نہیں ہو، ڈھیٹ نہیں ہو، تو سادہ سی بات ہے، آج نہیں تو کل یہ کھل جائے گی، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ کو اتنا جلدی آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، تھوڑا انتظار کر لیں۔ میں نے عرض کیا نا، میرے اکاؤنٹ میں اگر وہ 10-12 کروڑ روپیہ بھیجتا ہے اور پھر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے آیا، تو یہ تو اسٹریٹ جواب دینا چاہیے نا۔ اگر میں دے دیتا ہوں، جسٹیفائی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں تو بہرحال اٹس ٹو ارلی، میرا خیال ہے تھوڑا انتظار کر لیا جائے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ علی حیدر صاحب ہیں جی، انہوں نے آگے لکھا ہے کہ تعلق میرا گجرانوالہ سے ہے، تعلیم کے سلسلے میں لاہور رہ رہا ہوں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے، ہمیں آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھایا جاتا رہا، جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امتحانات ہمیں فزیکلی دینا ہوں گے۔ جب پڑھایا آن لائن ہے تو امتحانات فزیکلی کیوں نہیں؟ یو ایم ٹی اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء بھی اسی لیے سراپا احتجاج ہیں۔ آپ ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائیں۔ دیکھیں علی حیدر، امتحان جو ہے نا، وہ آپ کو کسی نے پڑھایا ہے یا نہیں پڑھایا، آن لائن پڑھایا ہے یا آف لائن پڑھایا ہے، امتحان کے لیے اگر اف یو آر انٹرسٹڈ، تو پھر تو امتحان کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال آپ میرے بیٹوں کی طرح ہو، میں آپ سے غلط بیانی کروں یا آپ کو پیمپر کرنے کے لیے، یا اور جو بچے یو ایم ٹی اور دیگر تعلیمیں، تو وائی اف یو آر کیپیبل، آپ کی تیاری ہے، آپ نے کیا ہو گیا، فزیکلی لے لیں، کیسے لے لیں؟ یہ امتحان سے گریز جو ہے، یہ میری عقل کے مطابق یہ تو ٹپیکل ایک پاکستانی سا رویہ ہے کہ جی ہمیں آن لائن بنایا تو آن لائن، کیوں آن لائن؟ اف دے وانٹ اٹ، اوکے فائن، ٹھیک ہے تو کر لو۔ میرا خیال ہے کہ میرا چونکہ ایجوکیشن میرا فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں اس کے بارے میں پروب کروں گا، یہ میرا ایک امیجیٹ ری ایکشن اور نقطہ نظر ہے۔ میں اس کو پروب کر کے دوبارہ بھی اس میں بات کروں گا، لیکن امتحان جہاں بھی ہو، جب بھی ڈیو ہو، جس بھی شکل میں ہو، اس کو فیس کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے آپ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی، یہی بہتر ہے۔ ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے نہ یہ کمپنی نہ وہ کمپنی۔ اس ملک میں ایک کتاب آئی تھی کہ جی یہ کمپنی نہیں چلے گی، اب ایک کتاب آئی ہے یہی کمپنی تو چلے گی، تو اس پہ میں نے لکھا ہے۔ ہفت روزہ اخبار جہاں میرے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، جس کی پہلی وجہ یہ کہ اللہ بخشے میری امی مدتوں سے اس کی قاری تھیں، جب تک اسے پڑھ نہ لیتیں کسی اور رسالے یا اخبار کو ہاتھ نہ لگاتیں۔ دوسری وجہ یہ کہ میں خود بڑی دیر تک بادبان کے عنوان سے اخبار جہاں کے لیے کالم لکھتا رہا۔ مختصراً یہ کہ اخبار جہاں سے ایک ذاتی جذباتی وابستگی ہے، جس کی وجہ سے اخبار جہاں آئے تو میں سب سے پہلے اس کی ورق گردانی کرتا اور پھر مخصوص مضامین پڑھنے کے بعد ہی کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اچھا، یہ میں ویسے ایڈ کر دوں، مخصوص مضامین اس لیے کہ بیسیکلی اخبار جہاں جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ہفت روزہ ہے، جیسے جنگ سب سے بڑا اخبار ہے یا جیو سب سے بڑا چینل ہے، تو یہ سب سے بڑا ہفت روزہ ہے۔ مخصوص مضامین کی بات میں نے اس لیے کی کہ بنیادی طور پہ یہ خواتین کا پسندیدہ ترین ویکلی ہے۔ اچھا، گزشتہ ہفتے 25 تا 31 جنوری شمارے میں ایک دلچسپ تحریر نظر سے گزری۔ یہ تھا ایک کتاب پہ دلچسپ سیر حاصل تبصرہ۔ کتاب کون، یعنی یہ اخبار جہاں میں تبصرہ چھپا ہے۔ کتاب کا عنوان ہے کمپنی تو یہی چلے گی۔ فاضل مصنف ایک جانے پہچانے صحافی اور مصنف ہیں، نام ہے ان کا محمد ندیم اپل۔ اخبار جہاں کے تبصرہ نگار نے ان کے تعارف میں لکھا ہے،
ندیم اپل گزشتہ 40 برس سے مختلف قومی اخبارات اور جرائد میں فرائض انجام دے رہے ہیں، جن میں روزنامہ، نوائب وقت، خبریں، مشرق، مساوات، اوصاف، انصاف، جرأت، آفتاب وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ان کی ایک کتاب خبر قبیلہ قلم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہے، جو ملک کے معروف صحافیوں، ادیبوں، دانشوروں کے انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ 1980 کے عشرے میں ندیم اپل صاحب لاہور ریڈیو کے لیے ڈرامہ بھی تحریر کر چکے ہیں۔ یہ اخبار جہاں کے تبصرہ نگار کے تعارف سے ایک اقتباس ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمپنی تو یہی چلے گی کہ مصنف مجے ہوئے، سینئر اور جانے پہچانے لکھاری ہیں۔ اچھا، مختصراً یہ کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ صحافتی حلقوں میں ایک سکول آف تھاٹ کا خیال ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، یعنی پی ٹی آئی، جبکہ دوسرے سکول آف تھاٹ کا خیال اب سامنے آیا ہے کہ کمپنی تو یہی چلے گی، یعنی پی ٹی آئی۔ وڑائچیوں اور اپلوں میں جوڑ پڑ گیا ہے، لیکن مجھے دونوں قلمکاروں کا احترام ہے، کیونکہ مجھ کم مایا کے نزدیک سائنسدانوں کے بعد اہل قلم ہی سب سے قابل احترام ہوتے ہیں۔ روحانیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانوں کو اگر کسی نے کچھ ہدیہ کیا تو وہ سائنسدان ہیں یا اہل قلم، باقی تقریباً چھان برا ہی ہے۔ میں کیا، میری اوقات اور بساط کیا، میرے ایک محبوب رائٹر، فلاسفر والٹیر نے کہا تھا کہ آپ کو اس بات کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، وحشی نسلوں کو چھوڑ کر دنیا پر کتابوں نے ہی حکمرانی کی ہے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے قارئین کہ میں ان دونوں معزز مصنفین سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ یہاں کوئی کمپنی نہیں چلے گی، کیونکہ کوئی بھی گھٹیا، خود غرض، لالچی، نااہل جمہوری کمپنی اس قابل ہی نہیں کہ چل سکے کہ کمپنیاں تو انگلینڈ سے کئی گنا بڑے اور زیادہ آبادی والے بر صغیر ہندوستان میں بھی بہت سی تھیں، لیکن غالب آئی تو چھوٹی سی ننھی منی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو اپنی تمام تر کمزوریوں اور نالائکیوں کے باوجود سانپوں اور نیولوں پر مشتمل مقامی کمپنیوں پہ کئی گنا بھاری تھی۔ ہماری سیاسی جماعتیں، یہ کالم میں نہیں ہے، میں احتیاطاً ایک دو جملے عرض کر رہا ہوں، ہماری سیاسی جماعتیں بیسیکلی سانپوں اور نیولوں کی طرح ہیں۔ جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کے بھی سامنے، میرے بھی۔ بہرحال، بدقسمتی کہیں یا سیاسی المیہ، ہماری ہر جمہوری کمپنی فیک یعنی 2 نمبر ہے، اصل کی گھٹیا ترین نقل، بلکہ حقیقت یہ کہ ان میں سے کسی کے پاس اتنی عقل بھی نہیں جو عمدہ نقل کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یہ تو بدبودار غلیظ پانی کی وہ بوتلیں ہیں جن پہ آب حیات کے لیبل چسپاں ہیں، حالانکہ تاریخ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ آب مرگ ہے۔ ہماری ہر جمہوری کمپنی یعنی سو کالڈ سیاسی جماعت بوسہ تو ضرور ہے، لیکن بوسہ مرگ، جسے انگریزی میں کس آف ڈیتھ کہتے ہیں۔ تازہ ترین امریکن صدر جو بائیڈن مدتوں سے کوریڈورز آف پاور میں چہل قدمیاں فرما رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک بیٹا بیمار ہوا تو اس شخص کے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے، جبکہ پاکستانی سیاست میں چند مستثنیات کو چھوڑ کر ایسے جمہوریوں کے غول، ریوڑ، جتھے گنے نہیں جاتے جو اقتدار کے ایک آدھ راؤنڈ کے بعد ہی ارب پتی ہو گئے۔ بھاری اکثریت مختلف قسم کے کاموں کی نہ ہوتی تو کیا آج یہ ایٹمی پاکستان اس بری طرح اقتصادی پولیو کا شکار ہوتا؟ رہ گئی غیر جمہوریت مداخلتیں، تو وہ بھی ان کی ننگی کرپشن، نااہلیوں، جہالتوں، خود غرضیوں اور حماقتوں کی ناپاک کوکھوں سے ہی جنم لیتی۔
یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دھوکوں وارداتوں سے باز نہیں آتے، اور ڈسپلن نام کی کوئی شے ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، جبکہ خالق و مالک کی ہر تخلیق ڈسپلن کا ہی شاہکار ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات سوائے ڈسپلن کے اور ہے ہی کچھ نہیں، جو سیاسی جماعتوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اچھا، ہماری جمہوری کمپنیاں، یہ جنہیں ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، ہماری جمہوری کمپنیاں تو کمپنیاں بھی نہیں، یہ وہ ریڑیاں، چھابڑیاں، کھوکھے یا شاپنگ مالز ہیں جو بے شرمی، بے حیائی سے اولادوں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز جینوئن جمہوریت میں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ خیر، ایک سوال ہے، کیا ان اسمبلیوں میں واقعی سچ مچ کے جینوئن جمہور یعنی عوام کی 5% نمائندگی بھی ہے؟ یہاں جمہوریت فیشن ہے، اور فیشن بھی ایسا بھونڈا جیسے کوڈو، میں حقارت سے یہ بات نہیں کر رہا، جیسے شارٹ ہائٹڈ کوڈو شیروانی پہن لیں، کیونکہ کوڈو بیچارہ یہ جانتا ہی نہیں کہ شیروانی کے لیے لمبا قد ضروری ہے۔ شیروانی بے قصور ہے بیچاری، اس کے لیے ایک سرٹن ہائٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، مختصراً یہ کہ نہ وہ کمپنی چلے گی نہ یہ کمپنی چلے گی۔ اس ملک میں کوئی سیاسی کمپنی جب تک سیاسی بنتی نہیں، کوئی جمہوری کمپنی جب واقعی جمہوری بنتی نہیں، وہ نہ چلے گی نہ چل سکتی ہے، کیونکہ نہ ان کی کوئی تربیت ہے، نہ ان میں کوئی ڈسپلن ہے۔ کمپنی یہاں صرف وہی چلے گی جس کی کوئی تربیت ہوگی، جس میں کوئی ڈسپلن ہوگا، جس کا کوئی کمانڈر ہوگا۔ جیب کترا نہیں، جیب کترے اور بنارسی ٹھگ نہیں۔ ان میں کسی بھی بنارسی ٹھگ یا جیب کترے کی کمپنی چلے گی بھی تو لنگڑا کے چلے گی، اور لنگڑا کے بھی چلے گی تو زیادہ دور تک نہیں جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ویورز، آج سب سے پہلے تو ایک اپیل ہے، گزارش ہے کہ دعوت اسلامی ایک فلاحی ادارہ ہے، اور جس کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں، اور میں ذاتی طور پہ اس ادارے کا میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں۔ انہوں نے 2005 کے زلزلے میں جو کام کیا ہے، وہ اس کے بعد تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے پاکستان میں وہ خون کی جو ریکارڈ بوتلیں فراہم کی، وہ میں نے بھی اپیل بیسیکلی کی تھی، جس کے نتیجے میں 35,000 سے زائد ان کے جو ممبرز ہیں یا ان کے ہم خیال ہیں، اور وہ بوتلیں فراہم کی۔ چونکہ میں یہ جو سندس فاؤنڈیشن ہے، یہ منو بھائی کا میرے پہ قرض ہے ایک۔ وہ منو بھائی نے اپنی زندگی میں بہت کام سندس فاؤنڈیشن کے لیے کیا، اور ان کی وفات کے بعد جو تھوڑا بہت میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سلسلے میں ریکویسٹ کی تھی، اور ان دنوں یہ کورونا کی وجہ سے بہت برے حالات تھے، تو ان کے ماشاءاللہ کارکنان نے آؤٹ آف دا وے جا کے، اور پھر کوئی تقریباً 25-26 لاکھ خاندانوں تک کیش اور راشن، تو اور یہ صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی ان کی خدمات بہت ہی قابل قدر ہیں۔ تو اب ان کا ہے ایک فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGR، تو اس میں پاکستان کو تھیلیسیمیا سے محفوظ ملک بنانے کے لیے آگے مہم چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مفت ٹیسٹ کی جانب بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو ان کا جہاں جہاں ممکن ہو آپ ساتھ دیں، اور ان کی ویب سائٹ پر خود کو مفت ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کروائیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ شادی سے پہلے یہ جو ایک خاص ٹیسٹ ہے، اگر کروا لیا جائے تو اس چھوٹی سی کاوش سے تھیلیسیمیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہماری
نسلیں محفوظ ہو سکتی ہیں. بیکاز انفارچونیٹلی اگر دولہا دلہن دونوں انفارچونیٹلی اگر تھیلیسیمیا کے مریض ہوں تو ان سے ان کی شادی کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، جو بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دہ ایک صورتحال ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے لائل پور ادھر لاہور میں گجرانوالہ میں سندس فاؤنڈیشن کا میں چونکہ فریکوینٹلی وزٹ کرتا رہتا ہوں، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان کی ویب سائٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی. اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو اللہ پاک آپ پہ کرم کرے، آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال جو ہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جس کے اتحادیوں نے بھی، اس کے اپنے لوگوں نے بھی، کہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پنجاب میں جہانگیر ترین کو سینٹ الیکشن کمیشن کا سربراہ بنا دیا جائے. یہی سوال اتفاق سے آج رپورٹ کارڈ میں پلینا نے بھی پوچھا. تو میں نے کہا کہ اچھا، ان کا سوال یہ تھا کہ یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا بہت بڑا اثاثہ، لائبلٹی ہرگز نہیں ہے. یہ چونکہ بہت سارے ہمارے یہاں لوگ بیچارے جانتے نہیں کہ پاکستان میں کاروبار ہوتا کیسے. میں نے رپورٹ کارڈ میں یہ مثال دی کہ اگر ہم سب لوگ امپورٹ کر رہے ہوں کوئی ایسی شے جس پہ ڈیوٹی 50% ہے، 100% ہے، یا جتنی بھی ہے، اور ہم سارے انڈر انوائس کر رہے ہوں اور الینا نہ کرنا چاہے، تو وہ کیا کاروبار میں کامیاب ہو سکتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بھاؤ برباد ہو جائے گا، یا اس کو چھوڑنا پڑے گا یا کرنا پڑے گا. اور اس کو کہتے ہیں زمینی حقائق. یہ جو ہم ہر جگہ بنتے ہیں نا، بغیر پروں کے فرشتے بننے کی کوشش کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں. ہر دنیا کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور یہ محاورہ میں نے نہیں بنایا کہ ڈو ایٹ روم ایز دا رومنس ڈو. یا تو آپ انٹائر سسٹم کو ٹھیک کر لو، ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستانی کاروبار کی کچھ ریالٹیز ہیں جن سے صرف وہ بندہ واقفیت رکھتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار کیا ہو. سو جہانگیر ترین از اے بریلینٹ مین، بہت مخلص کمیٹیڈ آدمی ہیں، اور وہ کسی طرح بھی کسی ایسٹ سے کم نہیں ہیں. اور اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے دن اس کا فیصلہ کر دیں گے کہ کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا. سو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اٹس ہائی ٹائم لیٹ دے بھی. چلو کوئی تانا دے گا نا یو ٹرن، کیا یو ٹرن، پہلے 50 لیے، یہ ڈھنگ کا یو ٹرن ہوگا بھائی. تو یہ محمد عادل گجرپورہ سے ہیں، گجرپورہ میرا خیال لاہور میں ہی ہے، آئی ڈونٹ نو. تو عادل صاحب میری تو یہ ذاتی اوپینین ہے، باقی پارٹی جانے اور اس کا کام.